بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. ڈار کا زور اور ڈالر کمزور. دوسری طرف عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کی تیاریاں مکمل ہونے کے دعوے, لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اعلان نہیں کیا جا رہا کہ کس تاریخ کو لانگ مارچ ہوگا. حکومت کی تیاریاں جو مکمل ہو چکی ہیں اور اس کے خلاف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خاص بجٹ مختص کر دیا گیا ہے کہ اس لانگ مارچ کو کیسے روکا جائے. تیسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ عارف علوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سائفر کی سازش کے حوالے سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. دوسری طرف فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت سازش سے نہیں ہٹائی گئی تو پھر تحقیقات کیوں نہیں ہوتی. یہ پارٹی میں اختلافات کی کوئی نوید ہے یا یہ بیان صرف ایسے ہی دے دیا گیا؟ لیکن اگر یہ چیز اتنی زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ خان صاحب کی پوری بساط الٹ گئی اور حکومت چلی گئی تو خود ان کی ہی پارٹی کے ایک رہنما اور جو کہ صدر بھی ہیں وہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا کچھ اور ہونے جا رہے ہیں؟ تمام موضوعات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائر ادیب صفی صاحب. آپ تجزیہ کار ہیں, اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب رانا گلزار طاہر صاحب, رہنما پیپلز پارٹی. سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. اور عبید شاہ صاحب تجزیہ کار, سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کیپٹن ریٹائر ادیب صفی صاحب, کیا سمجھتے ہیں؟ عارف علوی صاحب انٹرویو کے دوران کہتے ہیں کہ میں سمجھتا نہیں ہوں, یعنی کہ میں کنونس نہیں ہوا ہوں. کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ٹائم ٹھیک تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا انٹرویو میں نے تو نہیں سنا, لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جب تک اس کا صحیح کانٹیکسٹ ہم نہیں سمجھیں تو اس پر کوئی رائے زنی نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے کچھ اس کے متعلق اپنا اظہار خیال کیا ہے, لیکن اتنے عرصے سے اس پر بات ہوئی ہے, مختلف زاویوں سے بات ہوئی ہے, لوگوں نے اپنی رائے دی ہے. یہاں تک کہ بہت سارے ایسے تجزیہ کار جو امریکن تھنک ٹینک میں ہیں جن سے میرا رابطہ بھی ہے, یہ بات عیاں ہو گئی, یہ بات انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ یس یہ خود بخود نہیں ہوا, اٹ واز اسپانسرڈ. ایک تھنک ٹینک میں امریکن وہ کہتا ہے وی ور ایبل ٹو بائی دی لیڈرشپ بٹ وی لاسٹ دی نیشن. مطلب اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دیا اس نے جو اس میں. تو بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی طرف یہ چیز ہوئی ہے. اور ہماری جو دو سیکورٹی کونسلز کی جو میٹنگ ہوئی ہے, ایک عمران صاحب کے صدارت میں اور ایک شہباز شریف, دونوں کی جو کمپوزیشن تھی وہی تھی سو فار ایز دی ملٹری از کنسرن. اور انہوں نے کوئی چیز تردید نہیں کی, اسی کو تجدید کر دی کہ ہاں جی جو پہلے ہم نے کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے تو مداخلت کو انہوں نے بھی تسلیم کیا. سو آئی تھنک وی شوڈ لیو اٹ ایٹ دیٹ. اس میں اس کو خریدنے کا یا اس کو آگے ہم تو چھوڑنے کے لیے تیار تھے, لیکن انہی کے ایک عارف علوی صاحب نے کس طرح سے اس کو کہا کہ جی میں نہیں سمجھتا, جب آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور پھر مخالف پارٹیز بھی کہہ رہی ہیں کچھ نہ کچھ تو ہے. یہ کیا وجہ ہوئی کہ عارف علوی صاحب نے میں اس کے لیے ایک دو پوائنٹس میرے ذہن میں آئے. اس کی وہی کہ ابھی جو ان کا عارف علوی صاحب کا کردار رہا ہے جس میں بقول ان کے مفاہمت کا انہوں نے عمل شروع کیا, اور ایک خبر کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف کی اور عمران صاحب کی ملاقات ان کے دفتر میں ہوئی. تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس کا تو سرا ملتا جا کے نا. تو اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے, اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے, ایک افہام و تفہیم کی فضا قائم کرنے کے لیے میرے خیال میں اس قسم کی بات کی گئی کہ اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا اور اس کو مطلب ہاں بھی نہیں کیا, ریجیکٹ نہیں کیا انہوں نے. تو اس لیے یوں سمجھ لیے کہ ان کو کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ دونوں سائڈ جو ہے اس چیز پر آمادہ ہو جائیں, ان چیزوں کو پر سے پشت کریں. اور مین چیز ہے وہ یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو کانفرنٹیشن ہے عوام کا اور سیکورٹی فورسز کا یا حکومت کا, اس کو نہ ہونے دیا جائے, کیونکہ یہ اگر رونما ہوا تو اس کے بعد اس کے نتائج بڑے مثبت نکلیں گے. رانا گلزار طاہر صاحب کیا کامنٹ کریں گے اس حوالے سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف مفاہمت کی بات تھی یا واقعی کوئی اور بات ہے جو سامنے نہیں آ رہی ہے؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رور صاحبہ آپ کے چینل پر دیکھیے. رور صاحبہ بات یہ ہے کہ میں تو اس بات پر بار بار آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ افہام و تفہیم جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے, اور ہمیں بجائے ہی ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے جو ہوا ہے اس کو آپ پیچھے چھوڑ دیں
اور قوم کی ترقی کی بات کریں اور اس میں اہم کردار ادا کریں. سمجھ نہیں آتی کہ وہ قوم کی ترقی کی بات بھی کرتے ہیں محترم خان صاحب، اور پھر قوم کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں اور وہ طرح طرح کے الفاظ بھی ادا کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت صدر صاحب ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، دوسری جماعت کے لوگ ہوں، ہمیں ملک کی ترقی کے لیے سوچنا ہے. ملک جس دورائے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، جو صورتحال ہے ملک میں، مہنگائی، بے روزگاری جس طرح سے ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے. اب صدر صاحب نے اگر کوئی پولائٹلی طریقہ کار اختیار کیا ہے، صدر صاحب کیا کہ میں نے وہ بیان نہیں سنا ہے، اب سنیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ صدر صاحب کے اس میں عزائم کیا ہیں، ان کا موقف کیا ہے، وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. لیکن میں یہاں ضرور یہ کہوں گا کہ خان صاحب ہوں یا کوئی بھی آدمی ہو تو ہمیں اجتناب برتنا چاہیے. الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے. الیکشن ہوں گے، جس کو عوام سلیکٹ کرے گی وہ پھر اپنی معاملات کو لے کر چلے، کیونکہ یہ وقت جو ہے یہ نہیں ہے. ضد چھوڑنی چاہیے. اور خان صاحب کو ہماری گزارش ہے کہ وہ اسمبلی میں واپس آ جائیں اور جو ٹائم ہے اس کو وہ پورا کریں، اور اس کے بعد پھر عوام میں جائیں اور عوام سے رجوع کریں. اور عوام اگر ان کو اچھا سمجھتی ہے تو عوام ان کو سلیکٹ کرے. کیونکہ جو وہ الیکشن کی بار بار ایک بات کر رہے ہیں، تو دیکھیے یہ تو اصول یہ تھا کہ جب ان کے پاس ٹائم تھا وہ اسپیچ کرتے، قوم سے خطاب کرتے اور الیکشن کا اعلان کر اور ریزائن کر کے چلے جاتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ دوسرے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کرائیں. آپ نے کیوں نہیں کیا ایسا؟ آپ کو کرنا چاہیے تھا. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں. آپ پہ بھروسہ نہیں تھا نا؟ نہیں بھروسہ نہیں، وہ خود تو کرتے نا. ارے جناب خود کرتے. جب ایک وزیر اعظم اعلان کر رہا ہے، صدر ان کا، وزیر اعظم ان کا، کہتے ہیں نا کہ سب کرپٹ ہے، میں ٹھیک ہوں، میں تو کیوں دوں؟ میں ابھی بھی تو مسئلہ یہی ہے نا، کوئی یہ کہتے ہیں کہ میں ملک کو سنبھال سکتا ہوں، میں کیوں دوں؟ اللہ ان کو بہت عزت دے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. ثابت تو کریں، وہ تو جھوٹے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ اعلان کرتے اسمبلی میں فلور پہ کھڑے ہو کر، کہتے جی میں اسمبلیاں ڈیزولو کر رہا ہوں، میں الیکشن کا اعلان کر رہا ہوں، اور چلے جاتے. تو بات یہ کہ وہ انہوں نے تو ایسا کیا نہیں. وہ تو انہوں نے تو پاکستانی عدلیہ کے قوانین، آئین کو بھی پیروں کے تلے روندا. انہوں نے پارلیمان کے نظام کو بھی ٹھیس پہنچائی. انہوں نے عدالتی قوانین کو بھی ٹھیس پہنچائی. بات وہ پاکستان کی ترقی اور تعمیر کی کر رہے ہیں، پاکستانی قوانین کو مان نہیں رہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کو پاکستانی قوانین کو نہیں، دیکھیں سازش کہاں سے ہوئی بھائی. پارلیمنٹ کے اندر نو کانفیڈنس آیا اور ایک آئینی طریقے سے تبدیلی آئی ہاؤس کے ذریعے. ان کو اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے. وہ اپنی ناکامی کو نہیں، دیکھیں اپنی ناکامی کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ اچھے حکمراں ثابت نہیں ہوئے. لیکن عوام کو وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عوام کو تھوڑا ٹائم لگے گا، خود سمجھ آ جائے گی کہ خان صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی لوگ بیٹھے ہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. بات نہیں، دیکھیں عوام کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے جو معاملات ہیں. میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا، ریاست کو سوچنا ہوگا، کیونکہ ریاست بڑی مشکل کے اندر ہے. ٹھیک ہے سر، عبید کی طرف چلتے ہیں. عبید کیا سمجھتے ہیں؟ ایک چلیں تھوڑا سا اس کو میں اور ڈیفائن کر دیتی ہوں. ایک حکومت جاتی ہے سازش کے نتیجے میں، سازش ہوتی ہے، اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے عدم اعتماد کی تحریک آئی، اور عدم اعتماد کی تحریک کے بعد خان صاحب کو ہٹنا پڑا پیچھے. یعنی کہ مین مدعا یہ ہے کہ وہ سازش کی وجہ سے ہوا. پارٹی کے ایک رہنما صدر، جن کے اوپر بار بار الزام بھی لگتا رہا کہ وہ اپنی پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں، چونکہ وہ صدر ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج صدر کی حیثیت سے یا پارٹی کی حیثیت سے دونوں طرف سے ایک بیان آتا ہے کہ میں سازش کو سازش نہیں سمجھتا، میں کنونس نہیں ہو سکا اس بات پہ. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو صدر صاحب کہہ رہے ہیں میری بھی وہی رائے ہے. میں بھی کبھی کنونس نہیں ہو سکا کہ کوئی سازش ہوئی. اس میں دو باتیں ہیں. سازش یہ اس وقت کہی جا سکتی تھی جب ایم این ایز یا ایم پی ایس کو خریدنے کے لیے کوئی غیر ملکی ڈائریکٹیو ہوتا، وہاں سے پیسہ آیا ہوتا اور ایسا کوئی انٹرسٹ سرو ہو رہا ہوتا یا ہرٹ ہونے سے بچ رہا ہوتا جو کسی غیر ملکی قوت سے ریلیٹڈ ہوتا، امریکہ یا کوئی بھی. نام تو خان صاحب بھی نہیں لیتے. اب ایک پروسیجر جو ہے وہ آئین میں پاکستان کے پروویژن ہے. اس پروسیجر کو ایکسپیڈائٹ کرنے میں سازش کیسے ہو سکتی ہے، یہ میں سمجھ سے باہر ہے میری. پہلی تو بات یہ ہے عدم اعتماد کا پروویژن جو ہے وہ آئین میں موجود ہے، اور اپوزیشن پارٹیوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں، اور وہ لے آتی ہیں
تو یہ کیوں نہیں سمجھا جاتا کہ وہ اپنے موشن میں لائی؟ وہ تو ہمیشہ حکومت کی ٹانگ کھینچنے کو تیار ہی رہتی ہیں. وہ تو نہیں چاہتی کوئی بھی حکومت، ہر اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ حکومت کو کھینچ کے گرائے. جب بھی ان کو نمبر پورے ہوتے نظر آئیں گے وہ یہ کوشش کریں گے. اس میں سازش کا کیا سوال ہے؟ نہیں، ادیب سکھر صاحب ہمارے ساتھ پہلے بھی پروگرام میں آ چکے ہیں اور انہوں نے بڑی صحیح طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے کہ سازش ہی ہے، اور انہوں نے کافی بس ان کی وضاحت پہ پھر چلیے، پھر بحث کیوں کر رہے ہیں؟ پھر بات ہی ختم ہو گئی نا. اگر ان کی وضاحت، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے وضاحت زبردستی کی. مطلب جو میں کہوں وہ آپ مانیں، بس مجبور ہیں آپ. کیا کہیں گے؟ میں دوسری بات بھی عرض کر دوں نا ساتھ ساتھ. اپنی رائے کا حق حاصل ہے، اسی کو کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ. تو بات یہ ہے کہ آپ نے مسکراہٹ میں ہی جواب دے دیا اپنا. اس میں بات یہ ہے دیکھیے، جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ بہت غور طلب بات ہے. فیصلے جو ہیں دے ڈیسائڈ دی کوالٹی آف ایڈمنسٹریشن. اگر فیصلوں جو آپ کر رہے ہیں، جس چاہے پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، جس لیول پہ فیصلے کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے، دی سورس آف انفارمیشن اگر وہ کمزور ہے تو آپ کے فیصلے کمزور ہوں گے، اور اگر وہ انفارمیشن آپ کی صحیح ہے تو آپ کے فیصلے صحیح ہوں گے. میری ایک بات آپ ہی سے میں پوچھ رہی ہوں، کنونس ہونے کی بات کرتے ہیں کہ مجھے کنونس نہیں کیا گیا، تو وہ جو پہلے تحقیقات کے حوالے سے یہ ان کے سگنیچرز کے بعد تحقیقات شروع ہوئی ہیں، تو جب کنونس ہی نہیں ہوئے تھے تو پھر وہ سگنیچرز کس نے کیے، کیوں کیے انہوں نے، اگر وہ باقی کہتے ہیں جی میں پہلے کنونس نہیں ہوا تھا؟ دیکھیں، یہ تو ایک خان صاحب کے دباؤ پر انہوں نے آگے فارورڈ کر دیا اس کو، چیف جسٹس کو بھیج دیا، ایک لیٹر لکھ دیا کہ جی آپ اس کی تحقیقات کریں. تحقیقات ہوں گی تو اس میں سے کون سا کبوتر نکلے گا وہ مجھے نہیں پتا، اور اس سے اس قوم کو کیا ملے گا آئی ڈونٹ نو. تو بات یہ ہے، آڈیو لیک کے بعد تو ویسے بھی بہت کچھ سامنے آیا. نہیں، آڈیو لیکس پہ بھی دیکھ لینا، خان صاحب کے دو موقف ہیں. آڈیو لیک اپنی جب تک نہیں آئی تھی تو خان صاحب ملائن کر رہے تھے وزیر اعظم کو کہ دیکھو ہمارے استعفوں پہ کیا باتیں کر رہے ہیں، دیکھو یہ کیا. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے، فیک بنائی جاتی ہیں، ڈیپ بنائی جاتی ہیں ویڈیوز، فلاں کی جاتی ہیں. خان صاحب ایک جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے. خان صاحب کا چت بھی اپنی، پٹ بھی اپنی، وہ والا حساب ہے. وہ یہ تو خیر چھوڑے بات یہ ہے کہ یہ بے وفائیوں کا موسم ہے. خان صاحب پھر بھی لکی ہیں، خان صاحب پھر بھی لکی ہیں، زیادہ لوگ چھوڑ کے نہیں گئے. صدر صاحب کے راستے ابھی ڈسٹنس آ گیا ہے ان سے، اور ابھی بڑھتا جائے گا، یہ خلیج بڑھے گی. صدر صاحب نے جو دبے لفظوں میں کہا ہے، اصل میں مقصد یہ کہ پارٹی کے لوگ صدر صاحب کو شکوہ کرنا شروع ہو گئے، اور صدر صاحب سمجھنے لگے کہ خان صاحب کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں، جس لائن پہ خان صاحب چل رہے ہیں یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا. اور ان کے درمیان اب اختلاف بڑھے گا. فاروق لغاری اور بے نظیر صاحبہ کی اب درمیان ایسی صورتحال رہ چکی ہے، نواز شریف صاحب اور غلام اسحاق خان صاحب کے درمیان رہ چکی ہے، اور آگے بھی اس کے علاوہ بھی رہ چکی ہے، جنرل مشرف صاحب اور جمالی صاحب کے درمیان بھی رہ چکی ہے. تو یہ تو بے وفائیوں کا موسم ہے جب اسٹیبلشمنٹ کسی سے. خان صاحب تو کہیں پہ بھی نہیں نا، حکومت میں تو نہیں ہے وہ بھی. میں حکومت کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو پارٹی کی بات کر رہا ہوں نا، پارٹی کی بات کر رہا ہوں نا. پارٹی میں ظاہر ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صدر صاحب کو وہ فون کریں گے، جو کہیں گے وہ کریں گے وہ. لیکن صدر صاحب اب ایسا کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہے. صدر صاحب اب ظاہر ہے سائیڈ لیں گے اسٹیبلشمنٹ کا، اور خان صاحب کو چاہیں گے کہ خان صاحب اپنی پالیسی بدلیں. چلیے، اگر عارف علوی صاحب ایسا کرتے بھی ہیں تو گورنمنٹ اگر نئے الیکشنز بھی ہوتے ہیں تو کتنا عرصہ، اس سال، 1.5 سال، اگلے سال تو ویسے بھی الیکشنز ہونے ہیں. خان صاحب کی بات نہیں بھی مانی جائے، مانی بھی جائے تو اتنا تو ٹائم نہیں ہے. دیکھیں، ایک آدمی کی ذات کی یا اس کے عہدے پہ برادمان رہنے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ خان صاحب کو اس وقت وقتی طور پر سیاسی فائدہ چاہیے. خان صاحب چاہتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی آدمی اقتدار کے ایوانوں میں، ظاہر سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز ہیں، وہ وہاں سے ان کو پورا فیور کرے. وہ علوی صاحب ظاہر ہے مناسب نہیں سمجھتے ہوں گے کہ اس طرح بالکل کھلم کھلا وہ اگینسٹ چلے جائیں اسٹیبلشمنٹ کے. تو ابھی یہ تو بات کوئی اتنی سگنیفیکنٹ نہیں ہے. ابھی یہ خلیج بڑھے گی اور یہ فاصلے بڑھیں گے. اب خان صاحب کی جو احتجاج کی کال ہے، آپ دیکھیں احتجاج کتنے ہی دھرنے خان صاحب بھی دے چکے ہیں اور کتنے ہی دھرنے دوسری جماعتیں بھی دے چکی ہیں. خود خان صاحب کی حکومت میں بلاول نے بھی دیا، مولانا فضل الرحمان نے بھی دیا، تحریک لبیک نے بھی دیا. کوئی نتیجہ نہیں. حکومتیں نہیں جاتی ان دھرنوں سے، حکومتیں تو جاتی ہیں اسمبلی میں موجود نمبرز سے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو اسمبلی میں موجود نمبرز ہیں وہ فی الحال بالکل ایسے نہیں ہے کہ خان صاحب کو کوئی فروٹ آف ڈیمانڈ مل جائے. میرا یہ خیال ہے کہ میں یہ مشورہ دوں گا کہ خان صاحب ابھی صبر سے تیاری کریں الیکشن کی. ابھی 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے، KPK میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے. اگر وہ ابھی جھگڑے کی کیفیت کھڑی کریں گے تو ملک ہیجان میں جائے گا. ہمیشہ جب بھی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ یہاں بھی حکومت ہے وہاں بھی حکومت ہے تو ایک دم ذہن میں آتا ہے کہ پھر نون لیگ کی حکومت کہاں ہے. ایک بریک کا وقت ہے. بریک سے پہلے ایک سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ اگر یہ آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے صدر کا کیا آئینی کردار ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن ایک وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.